سنت الاعتکاف اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان عظیم ہے کہ زندگی میں ایک اور مرتبہ جو ہے ہمیں جمعہ کا دن اللہ نے نصیب فرمایا۔ درود پاک زیادہ سے زیادہ آپ پڑھنے کی کوشش کریں جب جب سہولت ملے، جب جب موقع ملے۔ اسی لیے شروع میں بھی میں نے آپ کو درود پاک پڑھایا ہے۔ ایک اور مرتبہ درود پاک آپ پڑھ لیں۔ السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹاپک ہمارا یہ چل رہا تھا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ The best people amongst you are those who are best with their families۔ آپ میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ ایک کرائٹیریا بتایا گیا، ایک اصول بتایا گیا کہ اچھے لوگ کون ہیں، تو ایک اس میں کیا واقع بولے تو گھر والوں کے ساتھ جو لوگ اچھے رہتے ہیں۔ اس کے ضمن میں جو ہے تقریباً 3 بیانات ہمارے لیے، یہ 4واں بیان ہے۔ کریکٹ؟ کتنے بھی بیان؟ 3 بیان ہو گئے۔ اس میں نمبر 1 بیان ہمیں کیا سنے کہ گھر والوں کی اہمیت کیا ہے ہمارے لائف میں، ہماری زندگی میں، اور گھر والے بولتے کسے وہ ہم نے سنا۔ اس کے بعد گھر والوں کے ساتھ اچھا رہنے کا کیا مطلب۔ نمبر 1 ہم نے یہ سنا کہ گھر والوں کے ساتھ ہمارا بات کرنے کا انداز، ہماری گفتگو، کمیونیکیشن وہ ہماری صحیح ہو۔ اور دوسری بات ہم نے یہ سنی تھی کہ تیسرا بیان جو لاسٹ فرائیڈے ہوا، اس میں یہ سنا تھا کہ گھر والوں کے ساتھ اچھا رہنے کا ایک مطلب یہ کہ ان کی جو فائنینشیل ذمہ داری ہے، ان کا جو خرچہ ہے، ان کا جو پیسے کی ذمہ داری ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ صحیح سے ادا کرنا۔ کیونکہ شوہر کے اوپر جو ہے وہ بیوی کا نام نفقہ لازم ہوتا، اسی طریقے سے بچوں کا خرچہ بھی جو ہے جب تک انہوں خود کفیل نہ ہو جاتے، یعنی خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے، تب تک جو ہے بچوں کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر رہتی اور بیوی کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر رہتی، اور ماں باپ اگر محتاج ہے تو ان کا خرچہ بھی ہمارے اوپر رہتا۔ تو اچھا گھر والوں کے ساتھ رہنے کا ایک مطلب یہ کہ ان کا جو خرچہ ہے پیسے کا وہ ہمیں صحیح سے ادا کرنا۔ اس کے اوپر ڈیٹیل میں ہم نے باتیں سنی، تو تقریباً 3 بیانات ہوئے۔ آج ایک اور طریقہ اور ایک اور ضروری بات جس سے یہ کلیئر ہوتا اور آپ اور میں بھی جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہونا کا، تو ایک اور بات پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے ہمیں اچھے ہوتے، وہ ہے کہ گھر والوں کو وقت دینا، گھر والوں کے ساتھ وقت بتانا۔ یہ خاص کر آج کے دور کے حساب سے ہماری زندگی اتنی تیز، اتنی بیزی ہماری شیڈول ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس کمانے کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ دوسرے کاموں کے واسطے ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس ہوتا۔ چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ کسی کا جنازہ ہو، یا کسی کی بیمار کی عیادت ہو، یا خود اپنے بچوں کی تربیت ہو، یا خود اپنی صحت ہو، یہاں تک کہ ہماری صحت کو بھی ہمیں نیگلیکٹ کروانا، آرام کرنا، نیند بھی صحیح سے نہیں ہو رہی ہماری، کئی روز کمانے کا ٹینشن، پیسے جمانے کا ٹینشن اس میں۔ تو جہاں پر ہم کمانے کے سلسلے میں اور پیسے جمانے کے سلسلے میں، بزنس جاب کے سلسلے میں جو ہے بہت ساری چیزوں کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں، وہیں پر ہمارے گھر والوں کو بھی ہمیں نیگلیکٹ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ آج کے ترقی یافتہ زمانے میں، آج کے اس بزی شیڈول اور ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کے زمانے میں ایسا لگتا کہ ہمارے گھر والوں سے ہمیں بہت دور ہو گئے، اور کئی دن ہو جاتے ہیں ہمیں مل کو پوری فیملی والے بیٹھ کو کھانا کھانا، ایسا لگتا کہ بھئی یہ بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اسی لیے جو ہے دوسری ذمہ داری، پیسہ اگرچہ آپ دیں لیکن خود ٹائم دینا ایک بہت بڑی محبت، اتفاق اور ہمارے تعلق کو مضبوط بناتا، ہمارے ریلیشن کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ کیا؟ ٹائم دینا بہت امپورٹنٹ۔ گھر والے، بچے، اور میں بتایا تھا آپ کو کہ گھر والوں سے مراد یہاں پر اگر جس
چھت کے نیچے جس روف میں آپ ہے وہاں کون کن ہے؟ سب جنے بھی گھر والے، ماں باپ ہے تمہارے ساتھ تو وہ بھی گھر والوں میں چاہتے، بھیا دادا دادی نانا نانی بہنیں ہیں تو وہ بھی گھر والوں میں چاہتے. نہیں بات سنگل فیملی ہے، بیوی بچے 4-5 لوگ آپ تو بھی جو ہے انہوں گھر والے چاہتے ہیں. رشتہ دار کو تو ایک الگ لسٹ آتی ہے، رشتہ دار کس سے بولتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ رشتہ دار کا تو کون کہتے ہمارے دادا دادی اور نانا نانی، ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی ان کی اولاد ان کی اولاد ان کی اولاد اور ان کے بھائیاں بہنیں ہیں وہ سب جتنے بھی رشتہ داروں میں آتے ہیں. رشتہ دار کسے بولتے گا تو ہر چیز کا ڈیفینیشن شریعت میں ہے. تمہیں ایک لفظ بولے گا تو اس کا کیا مطلب، اس میں کون کون آتے گا تو بھی تمہیں کھول کو سمجھاتے. مسکین کا تو کسے بولتے ہیں، رشتہ دار کا تو کسے بولتے ہیں، گھر والے کا تو کسے بولتے ہیں، فقیر کا تو کسے بولتے. ہر چیز کو جو ہے وہ کلیئرلی اور زبردست انداز میں ڈیفائن کر کو ہے، بول کو ہے، سمجھا کو ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو گھر والوں کو جو ہے ٹائم دینا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اتنے نقصانات ہیں وہ بیان کرنے اگر ہم شروع کریں تو گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، بیوی کو ٹائم نہیں دینے کی وجہ سے کتنے نقصانات ہیں تو وہ 1-2-3 گھنٹے بیان ہو جاتا. اور ٹائم دینے سے کتنے فائدے ہیں آپ کی عقل حیران ہو جاتی. بہت بعض تو ایک سائنٹیفک ریسرچ ایسے بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے ٹینشن جو ہے صرف گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے سے بڑی بڑی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. شوگر اور بی پی جیسے، ڈپریشن جیسے بڑے بڑے مرض جو ہے، بیماریاں، یہ ہیلتھ ایشوز جو ہے، وہ مینٹل ڈس آرڈرز جو ہے، یہ صرف بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے سے ہی ختم ہو جاتے گا. سائنس بولتی. اور یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت میں پڑھے تو آپ کی عقل حیران ہوتی کہ ہمارے آقا علیہ السلام اس زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں اور کوئی جو ہے ترقی نہیں، ہر چیز جو ہے وہ سلو چلتی تھی. اس کے باوجود بھی ہمارے آقا علیہ السلام جو ہے اپنے گھر والوں کو ٹائم دیا کرتے تھے. یہ معجزہ تھا، یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان تھی. سوچو آج ایک فیملی کو ہمیں ٹائم نہیں دے سکتے، وہ بھی ہر چیز سپیڈ. آج کہیں جانا ہے تو سپیڈ، کھانا بنانا ہے تو سپیڈ، کپڑے دھونا ہے تو سپیڈ، پانی بھرنا ہے تو سپیڈ، ہر چیز سپیڈ تیز ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو رہی ہے. تو بھی جو ہے ہم ایک فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتے. لیکن میرے آقا علیہ السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک قول کے مطابق 9، ایک قول کے مطابق 11 شادیاں، تو بھی جو ہے وہ پورے ازواج کو ٹائم بھی دیے، تربیت بھی کرے، ایک بہترین شوہر ہونے کا حق بھی ادا فرمایا. اور صبح قیامت تک ایسا ایک رول ماڈل کر کے جو ہے وہ سمجھایا کہ ایسا شوہر کوئی بھی نہیں بن سکتا. تو یہ میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے. لوگ جو یہ اعتراض کرتے اور یہ انگلی اٹھاتے نا کہ معاذ اللہ تمہارے نبی جو ہے وہ اتنے شادیاں کرے، ایسا ایسا کر بول کو، تو آج اگر کسی کے پاس یہ چیلنج ہے کہ کوئی صحیح حق ادا کر کو 2، 3، 4 شادیاں کر کو، صحیح حق ادا کر کو اور سب کو بھی خوش کر کو ایک اچھا شوہر بن کو دکھاؤ، چیلنج ہمارا. سمجھے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. سمجھے؟ تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے. اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بھی 4 شادیاں تھیں، یہ بھی ان کی کرامت تھی. سمجھے؟ اس کے بعد جو ہے گھر والوں کو جو ہے وہ ٹائم دینا ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. خاص کر جو ہے وہ اب جیسے کچھ ایگزامپلس میں لاسٹ میں بتاؤں گا. بچوں کے سلسلے میں گھر والے تو آتے ہیں بچوں میں، بچے جو شرارت کرتے اور جو سوشل میڈیا کے حوالے بچے ہو رہے اور اسکرین ٹائم، بچے جو ٹی وی اور موبائل دیکھ کر جو برباد ہو رہے ہیں، اس کے لیے آج سائیکولوجسٹ بھی یہی کہتے ہیں اور چائلڈ اسپیشلسٹ بھی یہی کہتے ہیں، ڈاکٹرز بھی، پیڈیاٹریشنز بھی، کہ بچوں کو جو ہے یہ ایڈکشن سے یعنی موبائل کی لت سے بچانے کے واسطے تمہیں ٹائم دینا. تمہارا ٹائم کیسا رہنا گا تو وہ بھی جو ہے تمہارے پاس موبائل نہیں رہنا، فیس ٹو فیس بچے کے پاس تمہیں بات کرنا، بچوں کے ساتھ تھوڑا کھیلنا، بچوں کے ساتھ تھوڑا تمہیں وقت دینا.
नमाज पढ़ रहे क्या? क्या बोल रहा था मैं? बच्चे के साथ जो है टाइम देना। समझ बात कर, तुम्हें मेरे से ज्यादा सुने और देखे रहते हैं कि बच्चे मोबाइल लेने के बाद जो उनको प्रॉब्लम्स आ रहे, कॉन्सेंट्रेशन है बच्चे का, कॉन्सेंट्रेशन का तो एक जगह बैठ को क्या तो एक चीज देखना पढ़ना लिखना का तो नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह क्या मालूम? ये मोबाइल एडिक्शन, और उसमें वो जो शॉर्ट वीडियोस है ना, वो जो बच्चे देखते हैं ना यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोस को, कहीं तो तवज्जो नहीं रहती है। उसमें जो है एक टाइम जो है वो फ्रूट्स का बताता, एक टाइम कार का बताता, एक टाइम प्लेन का बताता, एक टाइम शिप का बताता, एक टाइम जो है वो गाने आते। तो इतना जल्दी जो है हमारा माइंड डाइवर्ट होता ना, तो हमारा माइंड उतना ज्यादा जो है वो डाइवर्ट होने का नहीं है। एक चीज को समझना, यहाँ बैठ को मैं एडजस्ट होना कर बोले तो 5-10 मिनट लगते। तो आप आग बैठे ना यहाँ, अब घर का तुम्हारे जो ऑफिस का कारोबार का वो सो भी टेंशन रहता, तुम्हें आग यहाँ बैठ को एडजस्ट होकर 5 मिनट के बाद तब मेरा बयान ज्यादा ज्यादा समझते तुम। उतना जल्दी इंस्टेंट जो है हमें जो इधर से उधर जंप होते ना, वैसा नहीं है हमारा माइंड। अब बच्चे का माइंड अभी डेवलप होता था, कॉन्सेंट्रेशन जो है बच्चे का सही नहीं है आज। इसका एक हल क्या है अगर बोले तो हमें खुद टाइम देना। बच्चों के पास जो है वो बच्चे फिजिकली वो बाहर खेलना का बोल को आज साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं, बच्चे कम से कम 3 घंटे तो बाहर खेलना करते, कुदरती हवा में और कुदरती नजारों में, धूप में। धूप का तो ऐसी खतरनाक धूप नहीं है जैसे हमारे समर में होती, लेकिन कम से कम वो धूप का, सूरज का उजाला, उसमें जो है बच्चा खेलना करता, कम से कम 3 घंटे तो खेलना करता। मैं लास्ट टाइम में बताया था तुम ना कि यूएस में जो जेल में जो प्रिजनर्स है, कैदियां है ना, उनको जितना बाहर का माहौल, कुदरती हवा, कुदरती उनको जो फजाएं मिल रही है, उससे भी कम हमारे बच्चों को मिल रहे थे। तो टाइम हमें खुद दे रहे नहीं। समझी बात है? देखो बच्चा पानी छट रहा, बच्चा जो है वो यहाँ छोड़ो को पेशाब कर रहा, छोटा बच्चा 3-4 साल का, उसे मारे तो समझ में आता नहीं। हमारे यहाँ क्या अड़ाते उसे, मारते उसे, पानी छट रहा और जो है वो खाना छट रहा तो बोल को मारते उसे। वहां जरूरत किस बात की है मालूम? बच्चे को बिठा को समझाना। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता, ये तो मालूम होता नहीं। कितने टाइम बोले तो ऐसा करता ना, तो चीखने का, चिल्लाने का, या जो है वो दूसरे का गुस्सा लेको, बाहर का गुस्सा लेको, बाहर का कस्टमर का और दुकान का गुस्सा लेको मैं भी मारता हूं, और मेरी बीवी जो है वो सास का, नड़द का, देवरानी का गुस्सा लेको उन्हें भी बच्चा मारते। हालांकि जो है वो बच्चे को, अब देखो वो बच्चे को अगर वो मालूम होता तो कि गलत कर बोले तो तुम्हें कर रहे नहीं, मैं कर रहा नहीं, वो बच्चे की कर रहे। अब तुम्हें भी मैं सका तो नल का एक कतरा भी ड्रॉप हो रहा तो जाको है नल क्लोज कर दो, लेकिन बच्चे होना का तो पानी छिप रहे, खेल रहे का तो उनको अभी जो है वो मैच्योरिटी नहीं है, तो मतलब वो मालूम रहा तो तुम्हें क्या बोलने की जरूरत थी। अब मारे तो बात समझ में नहीं आती, तुम्हें होना है तो ट्राई करो, बच्चे को मारो, वो हल नहीं होता। बच्चे के अंदर अभी जिद पैदा होती। पहली बात है, तकरीबन 60 साल तक तो मारने की बात ही नहीं है, साइंस भी यही बोलती है, और हमारा दीन में भी जो है, मैंने कई मरतबा बताया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, 10 साल का हो जाए तो मार को नमाज पढ़ाओ। मार को 10 साल में भी मारोगे बोले तो ऐसा जानवरों की तरह मारने का काम ही नहीं है, फिर वो समझे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट। लेकिन कम से कम 7 साल तो कहेगा भी नहीं है मारने का। बच्चा जो है वो पाइप तोड़ा, गिलास तोड़ा या रिमोट तोड़ा, पानी गिराया, ये सब चीजों का हल क्या है? तो तुम्हें टाइम देना, बच्चे को समझाना। ऐसा जो है चीज फेंके तो ऐसा होता, ऐसा यहाँ पेशाब करे तो बदबू आती, उससे जो है वो इन्फेक्शन फैलता। ये सब छोटी छोटी चीजें तुम्हें है ना, बच्चे कब समझाते बोलो? एक टाइम समझे तो बच्चे समझ में आता नहीं। टाइम देना, क्या देना? तुम्हें बच्चे को कम खिलाओ, कम कपड़े पहनाओ, बच्चे को जो है तुम्हें घूमने बाहर जो है पिकनिक को कम लेको जाओ, लेकिन घर में तुम्हें टाइम ज्यादा दिए तो बच्चे की सही तरबियत होती। अब हो रहा क्या अगर बोले तो कमाने, इतने कमाने में हमें बिजी है, बच्चे के वास्ते टाइम नहीं है। बच्चे को जो है वो दुनिया की प्रॉपर्टी कर को जा रहे हैं हमें, लेकिन बच्चे जो है हमारे बर्बाद हो जा रहे हैं। इसीलिए वो कई मरतबा मैंने भी बयान में बताया था कि बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाओ नको, बल्कि बच्चे को खुद एक प्रॉपर्टी बनाओ। वो कब होता है? तो बच्चे को टाइम देने से। टाइम देने से, लड़का हो लड़की हो, बच्चे वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं, गंदी चीजें, बुरे चीजें, उनका मेंटल हेल्थ से लेकर, मॉरल हेल्थ से लेकर, उनका फिजिकल हेल्थ से लेकर सबका सब बर्बाद हो रहा है। मेंटल हेल्थ का तो दिमागी सलाहियत, सोचने की, समझने की, फैसला लेने की, और उन मुसीबतों से हिम्मत
کے ساتھ جو ہے لڑنے کی سو ختم ہو جاتی بچے کے اندر آتے آتے. فزیکل ہیلتھ ان کا جو ہے وہ سر سے لے کو اسپائن سے لے کو ان کے رگا سے لے کو سب کے سب برباد ہو. اب موبائل حضرت بچے موبائل چھوڑ رہے نہیں حضرت, چھوٹے چھوٹے بچے. اس کا حل کیا ہوگا تو بہت سارے طریقے ہیں, لیکن ایک بڑا اس کا سولوشن کیا ہوگا تو ہمیں ٹائم دینا, ٹائم لے کو بیٹھنا ہمیں بچے کو, اس کے لیے ہمیں تیار نہیں. تو وہ گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ کا مطلب کیا, بچوں کے واسطے ٹائم دے, سمجھے. ورنہ جو ہے اچانک کچھ بھی ہو سکتا, ہمارا بھی انتقال ہو سکتا, بچے جب ہاتھ سے نکل جاتے, سمجھے. خود ہمیں ٹائم دینا بچے کو. تو میں سب سے بہترین تحفہ کیا تو دینا کر بولے تو تمہارا ٹائم دے بچے کو, سمجھے. کیا بھی کرو, باہر کے دوستوں کو, ہمارے پاس دوستوں کے ساتھ بیٹھ کو جو ہے 2-3 گھنٹے چائے پیتے رہتے, ٹائم پاس. ادھر گئے ادھر گئے, پکنک کو گئے, شادی میں گئے, شادی میں کس کی شادی رہتی, اور چپکے چپکے جا کو جو ہے 2-3 دن 4 دن ٹائم دیتے رہتے. بچے کو ٹائم دو, بچے کو ٹائم دو, انشاءاللہ جو ہے تم ایک بہترین گھر والے ثابت ہوتے. کیا میں حدیث کی بتایا تھا آپ کو, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. میرے ساتھ ایک بار ریپیٹ کرو انشاءاللہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. بہتر ہونے کا مطلب کیا ہے تو ٹائم دینا. ایک چیز ایک بچے کے بارے میں بتایا, بچے کو جو ہے وہ کہانی بتاؤ, تمہیں چھوٹے رہنے کیسا تھا, موبائل نہیں تھا تب, تمہیں سائیکل میں کیسا کھیلتے تھے. بچے کچھ سیکھتے اس سے, سمجھے. تمہیں بچپن میں کیسے تھے, تمہارے امی دادی کیسے تھے. یہ ٹائم جو ہے بچوں کو دیے تو انشاءاللہ بچوں کا جو ہے وہ زبردست انداز میں بچوں کی کریٹیوٹی نکھر کر سامنے آتی. دوسرا جو ہے خود بیوی کے واسطے جو ہے ٹائم امپورٹنٹ ہے. کبھی کبھار ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے تو پیسے دیے ہمیں بلا لے جا کر ہاسپٹل کو, اچھی بات, وہ بھی بہت بڑا, لیکن تمہیں خود بلا لے گئے تو بیوی کو ہاسپٹل کو, وہ ایک الگ ہی تعلق, رشتہ, محبت پیدا ہوتی. بیوی کیا تو لانے کا ہے, تمہیں خود بلا لے جاؤ. اب ہمارے یہاں جو ہے لڑ کو بحث کر وہ اتنی نفرت آگے رہتی, چکے جینا کر جیتے رہتے بچے کو واسطے. ہاں بلا لگ جانا, نہیں تمہارے آپا کو تمہارے بہن کو بلا لگ جاؤ, نہیں بھابھی کو بلا لگ جاؤ, امی کے ساتھ جا کے آؤ. ٹائم دینے کا وہ جو تمہیں کوالٹی ٹائم دیتے نا بہت امپورٹنٹ. دیکھو کبھی بھی کیا بھی ہو سکتا, شوہر کا انتقال ہونا کا تو کیا بھی نہیں, بیوی کا انتقال ہونا کا تو نہیں, کس کا بھی انتقال ہو سکتا. ایک ہمارے قریبی مطلب پہچان والے تھے, ان کے بہن کا سیکنڈ ڈیلیوری تھی, کچھ ملٹیپل آرگنز فیلور کی وجہ سے جو ہے وہ خاتون کا انتقال ہو گیا. اب جو ہے وہ شوہر کی حالات بھی تو نہ معلوم ہی چلتی, اور جو ہے سب کے سب جو ہے وہ غم میں صدمے میں ہے. ویسا آج میں جو میری بیوی کو نیگلیکٹ کر رہا ہوں, کیا بھی کھائے بات کرے اتر گیا, بالکل نہ کھانا کھانے کی بات ہے نہ ٹائم دینے کی بات ہے. اچانک اگر کسی وجہ سے جب انتقال ہوتا نا وہ غم ہی چلا کرتا, لیکن وہ جو افسوس ہوتا نا, وہ جو صدمہ ہوتا نا, میں ٹائم نہیں دیا صحیح سے, تو وہ ایسا تم نہ جو ہے وہ جھنجھوڑتا, پوری زندگی اسی تڑپ میں جو ہے وہ افسوس کرتے رہتے تمہیں. اسی لیے بعض تو ایسے نالائق مردوں کو ہم نے دیکھا, ڈیلیوری ہو گئی رہتی, بیٹی ہوئی تو جاتے نہیں, وہ جو بیٹا ہوا رہتا تو لڈو لے کو پورے گاؤں والے بلا لے جاتے تھے. بیٹی ہوئی کو تو 8 دن ہوا, دیکھنے تک بھی گئے نہیں ہاسپٹل. وہ تمہاری بہن کے ساتھ کون تو ایسا کرے تھا, وہ بچے کی کیا غلطی بولا, کہ انہیں کیا تو ہاتھ سے کیا تو بھی کرنے کا ہے, کہ مرضی ہے تو بیٹا, کیا تو بٹن ہے, کیا یہ بھائی تو بیٹی آتی ہے, بیٹے تو بیٹا آتا کرتا. اس ٹائم پر عورت کو جو ہے جو ایموشنل, عورت کو جو ہے جو کنفیوژن ہوتا, ایک ڈپریشن ہوتا عورت کو, مطلب ایک مایوسی ہوئی, سب کچھ ختم ہو گیا جیسا لگتا. وہ جو تکلیف سے گزر کو ڈیلیوری ہونے کے بعد جو عورت ہار گئی رہتی نا, اس سے جو ہے شوہر ایک بہت بڑا سہارا, انہیں اس نظر نہیں آیا تو بچی کو سنبھالنے کا رہتا, وہ تکلیف الگ. لیکن انہیں جو ہے خالی ان کے امی کے بہانہ کے باتوں سن کو جو ہے بیٹی ہوئی کے تو غائب نہیں رہتا, نہیں مجھے آرام نہیں, وہاں چھٹی دے رہی نہیں, ایسے سو بات. اور دوست بلایا کر بولے تو کس کی شادی رہتی 4 دن 8 دن چلے گا, ٹائم ہاسپٹل میں رہتے. اسی طریقے سے جو ہے عورت کے جو منتھلی جو خاص ناپاکی کے دن رہتے نا, اس ٹائم پر جو ہے سائنس یہی کہتی عورت جو ہے اس ٹائم پر وہ اسے چڑچڑاپن رہتا, غصہ زیادہ آتا رہتا, تھک گئی رہتی, کام کرنے بےسارگی آتی رہتی,
اس ٹائم پر تمہیں جو ہے تھوڑا ٹائم دیکھو، گھر کا کام تھوڑا بہت. اب ہمارے یہاں کیا سمجھتے ہیں، گھر کا کام بیوی کا کیا تو سپورٹ کرے، جور غلام بن گیا ہے، نہیں کہتے. حضور کی سیرت پڑھے تم. ہمارے آقا علیہ السلام جو ہے وہ ساری کائنات کے سردار، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی ذات کائنات میں اگر کوئی ہے تو ہمارے نبی کی ذات، تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام. لیکن آقا علیہ السلام جو ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندتی تھی تو اس وقت وہ آٹا گوندنے میں حضور ان کو ہیلپ کیا کرتے تھے. اب ہمارے ہمیں کھانے بیٹھے گا تو گلاس بھی ہمیں لا لینا، مطلب بیوی کچھ بولتے نہیں تمہیں لانا، پلیٹ بھی، کھانا بھی، ہر چیز. تو ان کو ٹائم دینا، خاص کر جو ہے ان دنوں میں ڈیلیوری کے ٹائم پر ہو، ہاسپٹل کے معاملات ہو، اور منتھلی جو ان کے پیریڈز کے دن ہوتے، اس ٹائم پر جو ہے ان کو وقت دینا اور تھوڑا ان کا کام کرنا، یہ بہت اچھا رشتہ مینٹین ہوتا ہے. سمجھے بات ہے؟ باہر کرتے ہیں تمہیں کام کی جگہ یا مسجد میں، مسجد میں کیا کام چل رہا ہوا، اب ایک کون کی میں کیا کلیننگ کر رہے گا بولے تو سمجھے لا حضرت میں ہی کر دوں گا، تو سب ایکٹنگ کر کر کے سامنے سامنے آپ کرتے ہیں. گھر بچانے کے واسطے نہیں کر سکتے، بیوی کے ساتھ زندگی پر رہنے کے واسطے ذرا گھر کا کام نہیں کر سکتے. کہاں تو باہر کیا تو پروگرام ہو رہا، فنکشن ہو رہا، 11ویں ہو رہی، پورے محلے والے مل کو مینات کر رہے، جھنڈے بند رہے کرتے، تو اس سے بڑا کام کرنے والا کون بھی نہیں. صبح سے شام تک یہاں کچھ گھر والوں کے ذرا ٹائم دیے رہتے، تو گھر میں کب بولے تو ایک گلاس بھی ادھر کا ادھر نکال کو رکھے جیسا نہیں. گھر بچانے کے واسطے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کے واسطے تھوڑی بہت قربانی نہیں دے سکتے کیا؟ ہاسپٹل جانا ہے، تھوڑا بہت گھر کا کام کرنا، اس سے جو ہے وہ تکبر ختم ہوتا، گھر اچھا رہتا. یہ چیزیں نہیں سمجھنے کے واسطے جو ہے آج نہ ہمارے بچیوں کو یہ چیزیں معلوم ہے، نہ ہمارے جوان بچوں کو یہ چیزیں معلوم ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے بولے تو پوری زندگی تباہ و برباد ہو رہی. معلوم اتنے 3 مہینے میں طلاق. کئی اگر بولے تو زندگی گزارنے کے جو شریعت نے اصول بتائے وہ ہے نہیں ان کے پاس. تو کیا بتا میں کیا دینا، زور سے بولو، ٹائم دینا بیوی بچوں کو. تو پیسے کم دو، کھانا پینا کم کھلاؤ، سمجھے. ٹائم تمہارا جو قیمتی وقت رہتا نا، وہ سب سے بڑی چیز بیوی بچوں کے واسطے ٹائم دینا. اس کے علاوہ جو ہے وہ کہیں دعوتوں میں ان کے ساتھ خود جاؤ، کہیں فنکشن میں جا رہے ان کے ریلیٹیوز میں، خالی ان کو ایک بول کو گئے تو نہیں، تمہیں خود بھی لے کو جاؤ. اور کھانے پینے کے ساتھ کبھی ایسا بھی جو ہے ان کے ساتھ کھانا کھانے کی کوشش کرو. 3 ٹائم نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 1 ٹائم تو. اور حدیث میں بھی ہے مل کر کھانے سے برکت ہے کہ تو کھانے میں برکت رہتی ہے. تو دسترخوان میں جب پورے لوگ بیٹھ کو کھانا کھاتے، ایک روایت میں کہ برکت ہے، سمجھے. تو ہمارے پاس ٹائم بہت بڑی چیز ہو، گھر والوں کے ساتھ تمہیں اچھا رہنا اگر بولے تو سب سے بڑی چیز ہے ٹائم. اور ٹائم بھی کیسا اگر بولے تو موبائل نہیں رہنا، فیس ٹو فیس ایکچوئل کوالٹی ٹائم دینا. ایسا نہیں کہ بیوی سامنے بیٹھی میں نا موبائل میں ہو کیا بنے کل ماموں آئے تھے نا تمہارے، کیا بولے تو موبائل میں دیکھ رہا ہوں، ایسا ہے نا سچ کی بات ہو رہی، موبائل میں دیکھ رہا ہوں، موبائل میں ریلس بھی دیکھ لے بیٹھوں. اسے ٹائم کرتے نہیں. بچوں کے ساتھ بھی ہو چکی، موبائل چھوڑنا، سائلنٹ میں رکھنا، کم سے کم 1 گھنٹہ تو دینا ٹائم، سمجھے. اس سے جو ہے انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہے ہمارے یہاں بہت سارے نوجوانوں کو جو ہے دوسری شادی کا بلک شوق رہتا. اگر جائز طریقے سے ذمہ داری کرنا ہے تو کر سکتے آپ علماء سے اجازت لے کو. اور اجازت کا تو کیا ویسا کیا بھی بھائی اجازت دی تو اس کو تو نہیں، بس تمہاری ذمہ داری ہوتا کرنا. جو مسائل جو ہے وہ پوچھ لو پہلے، بول تمہیں کو 2-3 اگر کرنے کا ہے تو اس کے ڈیٹیل میں مسائل ہے، سمجھے. اس کے کیا مسائل ہے، شرائط کیا ہے، تو اس حساب سے شریعت میں جو ہے وہ 4 کی اجازت ہے. اور قرآن میں وہ اور آیت بھی ہے کہ اگر تم نہ ڈر ہے کہ تمہیں انصاف نہیں کر سکتے گا تو 1 انچ تمہارے لیے کافی ہے گا، تو سمجھے. اس میں اتنے کنڈیشنز ہے، ایک علی کو تمہیں آج پان لا کو دیے یا آئس کریم لا دیے گا تو اور ایک علی کو بھی لا دینا، نہیں تو گنہگار ہوتا، قیامت کے دن پکڑ ہوتی، سمجھے. ایک علی کو جو ہے تمہیں آج برخا لاگ دیے، ساری لاگ دیے گا تو اسے بھی لاگتے. ہفتے میں جو ہے اسے 2 دن ٹائم دیے تو اسے بھی 2 دن ٹائم دینا. تو وہ مسائل ہے. نہیں کر بولتا قیامت کے دن ہمارا غریبان رہتا، ان کا ہاتھ رہتا، ہماری نیکیاں لکھ جاتے، نیکیاں ختم ہو گئے تو ان کے گناہ ہمارے اوپر ڈالتے
حدیث میں ہے کہ جو دو بیویاں رکھے اور ایک کے ساتھ انصاف کرے اور ایک کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کرے، ٹائم وغیرہ نہ دے، تو قیامت کے دن ایسا آتا کہ اس کا بدن کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، ایک عذاب کی صورت میں اسے لایا جائے گا. سمجھے؟ تو شریعت میں اجازت ہے تمہیں 2-3 کر سکتے، لیکن اس کا خیال کرو. پہلی بات یہ، اب وہ کیا جائز طریقہ ہے ناجائز طریقہ، وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ڈیٹیل بول لیں، پھر کب تو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. لیکن یہ تمہارے اوپر کہ تمہیں جو ہے علماء سے اور علم والوں سے مشورہ کر کے جو ہے کون سا پہ قدم اٹھانا. لیکن بات یہ کہ پہلی بیوی کا حق مار کو جو ہے وہ ایسے کام کرنے جاؤں گا. یہ زندگی میں ایک مشورہ اچھا یاد رکھو. پہلی بیوی کا ٹائم، پہلی بیوی کا جو خرچہ ہے، وہ اس کا حق مار کو جو ہے وہ دوسری تیسری کا پلان کرو لو. جو پہلی بیوی کا جو ٹائم دے رہتا وہ ٹائم ویسا دے. پہلی بیوی کا جو حق تھا وہ دو. اس کے بعد تمہارے پاس جو ایکسٹرا ٹائم تھا نا تمہارا دوستان دینے کا، کمانے کا یا تمہارا آرام کرنے کا، اس میں ٹائم کٹ کر کو ہونا تو دوسری تیسری شادی کو دو. انشاءاللہ تمہارا گھر بستا اور بچے بھی انشاءاللہ اچھی تربیت حاصل کرتے اور سکون سے رہتے. سب سے بڑی میجر مسٹیک ہمارے نوجوانوں سے کیا ہوتا ہے بولے تو، جن کی دوسری تیسری شادی کا مطلب شوق رہتا نا، ان کی میجر مسٹیک یہ ہوتی ہے تو کہیں ڈھنگ کا کمانے کا نہیں رہتا یار، ہے تو بھی کیا رہتا کہ بولے تو اس میں جو ہے بزی رہتے کمانے میں. اب وہ پہلی بیوی کا ٹائم جو ہوتا نا وہ سیکنڈ کو تھرڈ کو دے ڈالتے، تب لڑائیں جھگڑے شروع ہوتے. تو آبویسلی ہر ایک محسوس کرتا چھو. سمجھے بات؟ کام والا بھی تمہارے پاس اگر انہیں ڈیلی آنے کا لیٹ آ گیا اگر بولے تو اسے کیا آدھا گھنٹہ لیٹ آئے گا تو معلوم ہوتا ہے. تو کیا عورت کو معلوم ہو رہا نہیں کیا کہ نو ڈیلی 10-11 بجے تک بھی جو ہے وہ لیٹ آ رہے ہیں، پہلے جلدی آتے تھے اب ایسا. تو یہ سب چیزیں جو ہے عورت معلوم کر لیتی، محسوس کر لیتی، اس سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے. سمجھ میں بات؟ تو اسی لیے چاہے آپ کیا بھی کرو، شریعت اور علماء کی اجازت لے کو، لیکن پہلی بیوی کو ٹائم اور بچے کو ٹائم جو آپ دے رہے تھے وہ کوالٹی ٹائم دو. انشاءاللہ تمہیں گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے. اور وہ جو حدیث میں فضیلت بتائی گئی کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، وہ انشاءاللہ تمہیں فضیلت پاتے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.